بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 137 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 سے 7 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کو بیان کیا جائے گا، دیگر مفسرین کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور درس پر ہونے والے اعتراضات اور موجودہ مسائل کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ یہاں سے اپنے مومنین بندوں کی نشانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر بھی کچھ نشانیاں ذکر فرمائی گئیں، اب مزید نشانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو چوتھی نشانی اپنے بندوں کی رب تعالیٰ نے ذکر فرما دی، والذین ہم لفروجہم حافظون۔ اللہ کے نیک بندے اور مومن بندے وہ ہیں جو فلاح پا گئے، ان کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم ای من زوجاتہم او ما ملکت ایمانہم، لیکن اپنی بیویوں سے یا ان سے جن کے وہ مالک ہیں، ان عورتوں کے ساتھ وہ صحبت و ہم بستری کر سکتے ہیں، یعنی اپنی باندیوں کے ساتھ۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فِي إِتْيَانِهِنَّ، کیونکہ ان کے پاس آنے میں ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، البتہ جو ان کے علاوہ یعنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ مثلا استمنن بالید کا طالب ہو، یعنی مشتزنی کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، المتجاوزون، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو ان کے لیے حلال نہیں ہے اس سے وہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی، مومنین کی، جن کو رب تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، ان کی چوتھی نشانی بیان کر رہے ہیں۔ ہم لفروجہم حافظون، وہ بندگان خدا اپنی پوری شرمگاہوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، طریقہ حلال پر لگاتے ہیں، عصمت کو بناتے ہیں، عفت کو پھیلاتے ہیں، معاشرہ اسلامیہ سے حرام کاری کی گندگی مٹاتے ہیں، نہ بے لگام بدمعاش بنتے ہیں، نہ کسی کو بننے دیتے ہیں، بلکہ ناجائز کاموں سے خود بھی دور رہتے ہیں، حرام کاموں سے خود بھی بچتے ہیں، لوگوں کو بھی بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ سب کچھ ہر مسلمان کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور حرام کاموں سے دور رہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اسلامی اور طریقہ ایمانی یہ ہے کہ وہ لوگ حلال، طیب، پاکیزہ شرعی طریقے سے حکم ربانی کے مطابق اپنی بیویوں اور اپنی ملکیتوں یعنی لونڈیوں، جن پر وہ ذمہ دار ہیں، قوام ہیں، ناظم الامور ہیں، گھریلو خانہ عبادی کے والی وارث بن کر
ان کے تمام حقوق نان نفقہ ادا کرتے ہوئے ان ماتحت بیویوں اور لونڈیوں کے حق شہوت بھی ادا کرتے ہیں، تاکہ بیوی یا لونڈی حق تلفی کی بنا پر مجبوراً حصول حق کے لیے بے راہ روا اور بدمعاش نہ بن جائے۔ اسلام نے خاوند کو صرف بیوی اور لونڈی کے جواز و حلال کا حق عطا فرمایا ہے۔ ان دو طریقوں کے علاوہ اسلام کسی بھی متاع وغیرہ کی کسی بھی قسم کو جائز یا حلال نہیں سمجھتا اور نہ کسی مسلمان کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے پاس آنے میں کوئی حرج نہیں، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں اور کوئی الزام نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس جو شخص مومن ہو کر نکاح شرعی اور ملکیتی لونڈی کے علاوہ اپنے فروج کے لیے کوئی اور رستہ نکالے تو وہ کامل مومن نہیں ہوگا، یعنی استمنع ید کا طالب ہو، مشت زنی کرنے والا ہو تو یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی ان افعال کی طرف جانے والے ہیں جو ان کے لیے رب تعالیٰ نے حلال نہیں بلکہ حرام فرما دیے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ یہ لوگ پھر مومن نہیں ہوں گے، ان کا کامل ایمان نہیں ہوگا، بلکہ یہ عادون ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول اور قرآن و حدیث اور اہل ایمان کے پکے دشمن، حد سے بڑھنے والے اور بڑھ کر جہنم میں گرنے والے اور گر کر برباد ہونے والے آبادن آبادن ہوں گے۔ ایسے ہی عادون کا اپنے منہوں سے خود کو مومن کہتے پھرنا پھر کچھ بھی مفید نہیں ہوگا۔ ترمذی اور نسائی شریف میں حضرت فاروق اعظم سے روایت ہے کہ جب یہ 10 آیتیں مبارکہ نازل ہوئیں، جان عالم نے خوب خوشی منائی اور فرمایا کہ جو مسلمان ان 10 آیتوں کو تاعمر اپنے اور اہل بیت پر قائم رکھے وہ جنت کے داخلین اولین میں ہوگا۔ اور پھر آقا کائنات نے فرمایا کہ یہ تمام آیات ابواب خیر کی جامع ہیں اور ایمان کے 11 خزانے ہیں۔ نماز میں خشوع کرنا، زکوٰۃ میں ہمیشگی کرنا، لغویات و خبائث سے مکمل تعمر پرہیز کرنا، تمام محرمات سے بچنا، شہوات سے ہٹے رہنا، عبادت بدنیہ کی پابندی سے اتباع کرنا، قولی مالی عبادات میں اطاعت نبوی کرنا، عادات و صفات کی پاکیزگی اختیار کرنا، تجلیات ربانی کے لیے روح و قلب کو پاک کر لینا، امانتوں کی حفاظت کرنا اور وعدوں کی رعایت و وفاداری کرنا۔ ہر نمازی کو چاہیے کہ شیطانی وسوسوں اور پریشان خیالات اور تصورات باطلہ کو حتی الامکان خود سے دور کرے۔ آئیے طلبہ کرام کچھ الفاظ کی تشریح و توضیح کر دیتے ہیں۔ الا علی ازواجہم کی پوری آیت میں متاع کی ممانعت ظاہر ہوئی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ متاع اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں تھا، بلکہ یہ دور جہالت سے بحالت سفر مسافروں کے لیے رائج تھا۔ اسلام میں ابتداءً اس سے بوجہ مجبوری نہیں روکا گیا، مگر بعد میں سختی سے اس کو حرام کیا گیا اور مکہ مکرمہ میں ہی مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا تھا۔ اور اسی آیت کے نزول سے کامل مومن وہ ہے جس کے ایمان کے اندر 13 چیزیں ہوں، اقرار باللسان ہو، تصدیق بالقلب ہو، اظہار بالاعمال ہو، توحید الہی پر قائم ہو، تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان رکھتا ہو، ملائکہ پر، حشر جسمانی پر ایمان رکھتا ہو، جزائے اخروی پر ایمان رکھتا ہو، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتا ہو، میزان کے وجود پر اور کتب الہیہ پر، اور ہر تقدیر ازلی و مبرم ہو یا معلق ہو، خیر ہو یا شر ہو، سب پر ایمان رکھتا ہو۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں کچھ مسائل ہیں جن کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
الا علی ازواجہم کے تحت، یعنی اسلام کے اندر متاع کی کیا حیثیت ہے، تو اسے مکمل طور پہ ان آیت مقدسہ کے تحت رب تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے۔ اس کی پہلی دلیل امام عبد الرزاق اور ابو داود امام قاسم بن محمد سے روایت فرماتے ہیں کہ کسی نے ان سے متاع کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا متاع سورہ مومنون کی آیت 5 سے 7 تک تا قیامت حرام کر دیا گیا ہے، اور یہی آیات انہوں نے تلاوت فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور فرمایا کہ متع والی عورت نہ بیوی ہے نہ لونڈی ہے بلکہ ما وراء ذالک ہے، پس واجب ہے کہ متع والی عورت حرام ہی ہو، حلال نہیں ہو سکتی۔ دوسری دلیل متع کے حرام ہونے پر علماء و مفسرین کرام کچھ یوں دیتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اے مومنو تم بیک وقت اپنی شرعی پسند کی 1 یا 2 یا 3 یا 4 تک بیویاں رکھ سکتے ہو، بشرطے کہ سب بیویوں کے پورے مکمل حقوق انصاف و عدل کے ساتھ ادا کرتے رہو تا عمر۔ لیکن اگر تم بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں عدل و انصاف نہیں کر سکتے اور تمہیں ظلم ہو جانے کا خوف و خطرہ اور اندیشہ ہو تو صرف ایک ہی بیوی رکھنا، دوسری بھی جائز نہیں ظلم کی وجہ سے، یا پھر اپنی لونڈیوں کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ لونڈیوں کے اپنے مالک کے اوپر تا زندگی 3 حقوق واجب ہوتے ہیں، نان و نفقہ اور مکمل خوراک، لباس اور رہائش۔ اگر شریعت اسلام میں متع جائز ہوتا تو یہاں لونڈیوں کی بجائے متع کا ذکر کیا جاتا۔ تیسری دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 25 سے دینے کی کوشش کرتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اے مسلمانوں تم میں سے جو غریب مرد آزاد عورت مومنہ سے نکاح کرنے، اسے بیوی بنانے کی مالی طاقت نہیں رکھتا تو وہ غریب شخص تم میں سے کسی کی مسلمان لونڈی سے نکاح کر کے اسے بیوی بنا کر خانہ آبادی کر لے یا لونڈی خود خریدے۔ اے بندو یہ حکم اس کے لیے ہے جو تم میں سے اپنے اوپر حرام کاری کا خطرہ اور اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر صبر و ضبط کا حوصلہ بنا لو تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اگر متع جائز ہوتا تو عنت کا خوف و خطرہ ہوتا، نہ کسی کو لونڈی سے نکاح کا حکم دیا جاتا اور نہ ترک نکاح پر صبر اور حوصلے کی رغبت دلائی جاتی، بلکہ متع کر لینے کا ذکر فرما دیا جاتا اور اجازت عام دے دی جاتی۔ اجازت کا نہ دینا اس بات پر دال ہے کہ متع اسلام کے اندر ابتدائی اسلام سے لے کر تا صبح قیامت حرام ہے۔ استمناء بالید کے حوالے سے یعنی مشت زنی کے حوالے سے ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ فعل حرام قطعی ہے۔ احناف کے دلائل میں ایک دلیل یہ ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اور دوسری دلیل قال النبی ناکح الید ملعون، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ سے وطی کرنے والا ملعون ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک یہ فعل مکروہ تحریمی ہے۔ مالکی اور شوافع کی دلیل یہ ہے، حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے، اللہ تعالی عذاب دے گا ان کو جو اپنے مذاکیر سے کھیلتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں۔ اور دوسری دلیل حضرت عطا سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے سنا محشر میں کچھ لوگوں کے ہاتھ حاملہ عورتوں کے پیٹ کی طرح سوجے اور ابھرے ہوئے ہوں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ فعل 3 شرطوں سے جائز بلا کراہت ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مرد خود پر اپنے ہاتھ سے کرے، نہ کہ دوسرے مرد یا عورت کے ہاتھ سے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ شہوت سے سخت مجبور ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عمر کبارہ ہو یا بغیر بیوی کے رہ جائے۔
لیکن اگر اپنے جبر صبر سے قابو رکھے تو زیادہ بہتر اور مفید ہے۔ امام احمد بن حنبل عقلی دلیل دیتے ہیں کہ نطفہ منی بھی دیگر فضلات کی طرح ایک فضلہ ہے، تو جیسے خون نکلوانا جائز ہے اس طرح اسے بھی نکالنا جائز ہے، مگر ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ مادہ منویہ یہ صرف فضلہ نہیں بلکہ اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت محض فضلہ بول و براز کی مثل یہ احترام میں نکل جاتا ہے، اور دوسری حیثیت مخزن اولاد ہے اور یہ عمدہ ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ اگر بذریعہ وطء ہو تو جائز کیونکہ امانت کی حفاظت ہے، اگر اس کو برباد کر دیا جائے تو یہ مثل مطالباتت حرام ہے کیونکہ محض شہوت بازی اور نسل کی بربادی ہے۔ امام احمد دلیل حنفی کا جواب دیتے ہیں، ناکح الید ملعون، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اس سے حرمت قطعی ثابت نہیں ہوتی۔ مالکی اور شوافی دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ سعید بن جبیر اور عطا کا جو قول ہے وہ محض ذاتی تخیل ہے، اس سے مراد مشت زن اور مشت زنی بالکل بھی نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ فرمایا گیا فَمَنِ بَتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ سب عورتوں سے وطء جائز ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بیوی سے ہر خاوند ہر وقت وطء کر سکتا ہے، حالانکہ شریعت میں حائضہ، نفاس والی، زہار والی، لعان والی سے بحالت روزہ اور بحالت احرام دوسرے سے منکوحہ اپنی لونڈی، مطلقہ بائنہ، مطلقہ مغلظہ سے ان کا اپنا خاوند بھی وطء نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی آقا اپنی لونڈی سے ان مدرجہ والا کیفیات میں وطء نہیں کر سکتا جب تک یہ تمام مذکورہ کیفیات ختم نہ ہو جائیں، یعنی حیض و نفاس کی مدت، زہار کا کفارہ، لعان میں دوبارہ نکاح، لونڈی مطلقہ ہو جائے تو بعد عدت، مطلقہ سے دوبارہ نکاح مغلظہ بعد حلالہ۔ تو یہاں مطلقاً ما وراء ذالک کیوں فرمایا گیا جبکہ لونڈی کی وطء میں بھی اتنی رکاوٹیں ہیں؟ ممنوعات میں ان کیفیات کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا۔ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ آیت کریمہ میں حرمت دائمی شرعی کا ذکر ہے اور حلت دائمی شرعی کا ذکر ہے۔ یہ حرمت و حلت اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، یعنی حلال 2 قسم کی عورتیں اور حرام 8 قسم کی عورتیں ہیں۔ یہ وطء کی حرمت ہے نہ کہ نکاح کی۔ نکاح ہے حرام والی، اس کے علاوہ 14 صورتیں ہیں سورہ نساء کی آیت میں جو بیان کی گئی ہیں، لیکن معترض نے جن 8 کیفیات کا ذکر کیا ہے وہ عارضی خود ساختہ حرمتیں ہیں، اس لیے وہ دائمی حرمتوں میں شمار نہیں ہو سکتی۔